الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين اور ہم نکال دیں گے ان کے دلوں میں جو کوئی کینہ وغیرہ ہوگا اخوانا علی سرر متقابلین، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ ان کو اس کے اندر کوئی تھکاوٹ اور تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ ہی وہ اس میں سے نکالے جائیں گے۔ آیت نمبر 47 سورۃ الحجر سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ الحجر جس کا مرکزی مضمون انذار ہے، انذار کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا، تنبیہ کرنا یا دھمکی کا سا انداز اپنایا گیا ہے۔ تو یہ سورۃ الحجر مکی دور کی آخری زمانے کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، جس میں اولین جو مخاطبین ہیں قرآن کے اس دور کے اعتبار سے قریش مکہ، ان کو انذار کیا گیا ہے، ڈرایا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے جو ساتھی اہل ایمان تھے ان کو تسلی بھی دی گئی ہے، جو کہ سورت کے اختتام پر جو آخری پیراگراف ہے خاص طور پر اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے، لیکن بنیادی موضوع اس کا انذار ہے۔ اس میں جو آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 50 تک کا حصہ جس میں ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، یعنی آیت نمبر 47، 46 وغیرہ، تو اس سے ماقبل یعنی آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 50 تک کا یہ وہ حصہ ہے جس میں اللہ کریم نے قصہ تخلیق انسانی اور ابلیس کا تکبر، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں قصہ آدم و ابلیس، وہ اللہ کریم نے بیان فرمایا بڑے اختصار کے ساتھ، اور اس کا تعلق اس پورے مضمون کے ساتھ یہ ہے کہ جس کے دل میں ذرہ بھر بھی تکبر ہوتا ہے ان کا انجام بہت برا ہے، اور متکبرین کی مثال کے طور پر ابلیس کا تذکرہ یہاں پہ کیا ہے کہ ابلیس نے تکبر کا اظہار کیا تھا ابتدائے آفرینش ہی، جب حضرت انسان کو پیدا کیا گیا تو اس وقت ہی ابلیس نے تکبر کا اظہار کیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میں کیسے ایک ایسی چیز کو، ایک ایسے وجود کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس نے تکبر کا اظہار کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے پھر ہم نے جہنم تیار کیا ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، میرے بندوں کے اوپر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ جب اس نے چیلنج کیا تھا اللہ تعالیٰ کو ابتدائے آفرینش، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا من اتبعک من الغاوین، ہاں گمراہ لوگوں میں جو تیرے پیچھے چلیں گے وہ تو ان کے اوپر تیرا زور چلے گا اور تیری طاقت بھی ان کے اوپر کارگر ثابت ہوگی، اور ساتھ یہ فرما دیا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، تم بھی اور تمہارے پیچھے چلنے والے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب جو ہیں وہ جہنم میں جانے والے ہیں، ان کے لیے وعدے کی جگہ جو ہے وہ جہنم۔ پھر اس کی ایک بڑی ہی اختصار کے ساتھ ایک تفصیل بیان فرمائی کہ اس کے 7 مدارج ہیں، 7 مراحل ہیں یا 7 مختلف منزلیں ہیں۔ لہا 7 ابواب، یہاں تو 7 دروازوں کی بات کی،
بڑی تفصیل سے اس کے اوپر گزشتہ درس میں بات ہو گئی کہ 7 دروازوں سے مراد 7 دروازے بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح جنت کے 8 دروازے ہیں تو اس کے دروازے بھی ہو سکتے ہیں، اور جس طرح مختلف دروازوں میں سے جنتی جنت میں جائیں گے، اسی طرح جہنمی بھی مختلف دروازوں سے، مشرک، دہریے، اور اسی طرح سے جو زندیق ہیں اور زانی ہیں، سود خور ہیں اور چور اور ڈاکو ہیں، ان سب کے لیے اللہ نے مختلف دروازے رکھے ہوں، یہ بات بھی درست ہے اور یہ بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ہر ایک کا ایک دروازہ ہے، لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ہر ایک کا ایک تقسیم کیا ہوا حصہ ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ مختلف کمپارٹمنٹ بھی ہو سکتے ہیں، اسی لیے مفسرین نے قرآن حکیم کی مختلف آیات کے تحت ہی یہ بات کہی کہ جہنم کے 7 درجے، یہ 7 ابواب سے مراد 7 درجے ہیں، اور ان 7 درجوں میں سب سے جو پہلا درجہ ہے وہ جہنم ہے، اس کے بعد لوا ہے، اس کے بعد حطمہ ہے، اس کے بعد سعیر ہے، اس کے بعد سقر ہے، اس کے بعد جحیم ہے، اس کے بعد حاویہ ہے۔ تو حاویہ جو ہے وہ سب سے نچلا درجہ ہے جہنم کا، یعنی سب سے گہرا اور آخری جو درجہ ہے وہ حاویہ ہے، اور جو قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جو ہیں وہ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، تو گویا اس سے مراد، اس نچلے درجے سے مراد جو ہے وہ حاویہ ہے، واللہ اعلم، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ان سب کو مختلف کمپارٹمنٹس میں ڈالے گا۔ لیکن ساتھ ہی پھر جنتیوں کا ذکر ہے، ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام، جنتیوں کو کہا جائے گا، یعنی جو متقین ہیں ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے جہنم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے بچا دے گا، ان کے لیے جنتیں بھی ہیں، باغات بھی ہیں، اس میں چشمے بھی ہیں، اور ان کو کہا جائے گا کہ اس میں اس حالت میں سلامتی کے ساتھ اور اس حالت میں داخل ہو جاؤ کہ تمہارے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اسی کی ایک آگے تفصیل ہے، یعنی جنتیوں کا جو جنت میں داخلہ ہے، یا یہاں جنتیوں کا ذکر صرف اس حوالے سے ہے، پورے قرآن، پورے جو سورۃ الحجر ہے اس کے عمومی مضامین کے ساتھ اس کا صرف اتنا تعلق ہے کہ جہاں متکبرین کو عذاب کی دھمکی ہے وہاں متقین کے لیے اجر کا وعدہ بھی ہے، اور یہ قرآن حکیم کا اسلوب ہے کہ وہ جہاں بھی ذکر ہوتا ہے خوف کا یا انذار کا یا دھمکیوں کا تو ساتھ ہی اہل ایمان کو خوشخبری بھی دے دیتا ہے، یا جہاں کہیں خوشخبریوں کا ذکر ہو رہا ہو تو ساتھ ہی متکبرین کو اور مکذبین کو اور جھٹلانے والوں کو ساتھ ہی انذار بھی ساتھ ہی قرآن کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک متقابلات کے اصول میں سے ایک اصول ہے قرآن کا، اور اسی طرح تھیسس اور اینٹی تھیسس جس کو کہتے ہیں، دعویٰ اور جواب دعویٰ، یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو اسی میں ایک بات یہ فرمائی کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، جب وہ جنت میں داخل ہوں گے، ایک تو ان کو کہا کہ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ اور اس حالت میں کہ تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، آمنین، وَنَزَعْنَا، ہم نکال دیں گے مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے دلوں میں جو کوئی کینہ ہے اس کو نکال دیں گے۔ غل جو ہے یہ کہتے ہیں غلہ یغلو بھی آتا ہے اور غلہ یغلو بھی آتا ہے، اور غلہ یغلو ہو تو اس کا مطلب خیانت کرنا ہوتا ہے، جو قرآن حکیم کے اندر ہی استعمال ہوا کہ ما کان للنبی ان یغل، کہ نبی کے لائق شان نہیں ہے کہ نبی جو ہے وہ کسی قسم کی خیانت کرے، کسی بھی چیز کے اندر نبی تو خیانت نہیں کرتا۔ تو غلہ یغلو کا معنی خیانت کرنا ہوتا ہے، اور جب غلہ یغلو آتا ہے تو اس کا مطلب کینہ رکھنا، چھپی ہوئی دشمنی رکھنا، کوئی چیز اپنے دل میں چھپا رکھنا۔ کہتے ہیں کہ اس کے غین لام کا جو مادہ ہے اس کے جو بنیادی معنی ہوتے ہیں اس مادے کے، کوئی بھی چیز جو دو چیزوں کے درمیان میں چھپا کے رکھ دی جائے تو اس کو غل کہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو خیانت کی جاتی ہے وہ بھی دراصل ایک چھپا کے کوئی کام کیا جاتا ہے، تو وہ بھی اصل مادے کے ساتھ اس کا بھی ایک معنوی تعلق ہے۔ اور اسی طرح سے یہ جو دلوں کے اندر چھپا کے رکھنے والے جتنے بھی جذبات ہیں، اس کو آپ کینہ کہہ لیں، اس کو آپ بغض کہہ لیں، اور یا آپ اس کے اندر کھوٹ کہہ لیں، دھوکہ کہہ لیں، جو بھی اس کا نام رکھیں، وہ کینہ، وہ بغض، وہ چھپی ہوئی دشمنی جو دل میں ہوتی ہے وہ غل ہوتی ہے۔ دنیا میں انسان جس طرح کی بھی زندگی گزارتا ہے، یا دنیا میں جس طرح کی بھی معاشرت استوار ہوتی ہے، یہ معاشرت ان چھپی ہوئی دشمنیوں سے خالی کبھی نہیں ہوتی،
اور چھپے ہوئے جو مفادات کے تضادات ہیں اور آپس میں مفادات کا جو ٹکراؤ ہے وہ انسانوں کے دلوں میں جو ایک آپس کی رقابت اور ایک خاص قسم کا کینہ جو پیدا کرتی ہے، یہ معاشرت جنت کے اندر نہیں ہوگی۔ جنت کے اندر جب اللہ تعالیٰ انسانوں کو ڈالے گا تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک جو نہر ہے اس کے اندر ان کو غوطہ لگوایا جائے گا، جس سے سب کے جسم جو ہیں وہ بالکل صحیح سالم ہو جائیں گے، اور وہ جسم یہ دنیا والے ناقص جسم نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جب جنتیوں کو جنت میں داخل کرے گا تو انتہائی جو پرفیکٹ قسم کے اور کامل جسموں کے ساتھ داخل کرے گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جنت میں جب جنتی جائیں گے کوئی بوڑھا اور بچہ جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ سب کو اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کی عمر عطا کرے گا کہ یہ نہیں بالکل ایک چڑھتی ہوئی جوانی، اور جب جہاں ساری کی ساری جو انسان کی صلاحیتیں ہیں اور اس کے قوا اپنے عروج کو پہنچے ہوئے ہوں، جیسے 33 سال کا کوئی شخص ہو، اور اس طرح کی عمریں جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، گویا ظاہری اور جسمانی طور پر بھی سارے جنتی کامل جسم لے کر اور خوبصورت جسم لے کر جنت میں داخل ہوں۔ گویا یہ ایک سرجری ہوگی، اور وہ سرجری کیے بغیر جنتیوں کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سلامتی والی جگہ ہے، اس لیے کہ وہ بے خوفی والی جگہ ہے، وہاں پہ ہر طرح کی نعمتیں ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان جسمانی نعمتوں کے حوالے سے اپنے عروج کو پہنچا ہوا جسم لے کر وہاں پر نہ جائے؟ یہ ممکن نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ظاہری طور پر بھی اس طرح کا ایک کامل جسم عطا کرے گا جو خوبصورتی کے اعتبار سے بھی کامل ہوگا، صلاحیتوں اور قوا کے اعتبار سے بھی کامل ہوگا، جوانی کے اعتبار سے بھی کامل ہوگا، اور یوں ایک گویا ظاہری طور پر جسموں کو کامل بنانے کا ایک پروسیس ہوگا، جس کو آپ سرجری کہہ لیں، آپریشن کہہ لیں، کچھ پروسیس اللہ تعالیٰ کرنے کے بعد جنت میں داخل کریں۔ ایک پروسیس باطنی تطہیر کا بھی ہوگا، وہ باطنی تطہیر کا یہ پروسیس ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا والے خیالات لے کر آپ جنت میں چلے جائیں۔ جنت جنت ہے، وہاں پہ یہ دنیا والے خیالات، آپس کے کینے، آپس کی رقابتیں، یہ وہاں پہ موجود نہیں ہوں گی۔ لہٰذا ایک ظاہری آپریشن ہے اور ایک باطنی آپریشن ہے، اور یہ باطنی آپریشن ہوگا، اور اس کے بعد یعنی غل اور ہر طرح کا کینہ اور ہر طرح کی جو ایک دوسرے کے خلاف رقابت ہے، مقابلے بازی وہاں کیا ہوئی؟ کچھ بھی نہیں، کوئی مقابلے بازی نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی کسی کے مفادات کا ٹکراؤ نہیں ہے۔ لہٰذا ایک باطنی کیفیات کی تطہیر کے عمل سے گزارا جائے گا، جس کو اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ۔ جس طرح ظاہری تطہیر کے عمل سے گزر کر انسان جنت میں جائے گا، اسی طرح باطنی تطہیر کے ایک عمل سے گزر کر انسان جنت میں جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ہر قسم کے جو دنیاوی خیالات ہیں اور دنیا میں انسان کے دل میں آنے والے جتنے بھی خیالات ہیں دوسروں کے بارے میں، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ ختم فرما دے گا، اور انتہائی شفاف دل لے کر جنتی جنت میں جائیں گے۔ اب ظاہر ہے ظاہری رقابتیں ختم ہو گئیں، مقابلے بازی ختم ہو گئی۔ دنیا میں سب سے جو بدترین معاشرت قائم ہوتی ہے وہ مقابلے بازی کی فضا میں ہوتی ہے۔ صرف ایک مقابلہ ہے دنیا میں، صرف ایک مقابلہ ہے جو مقابلہ انسانوں کے اندر انسانیت پیدا کرتا ہے، باقی سارے مقابلے حیوانیت پیدا کرتے ہیں۔ اور وہ مقابلہ کیا ہے؟ وہ جنت کی طرف جانے کا مقابلہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار فرمایا وَسَارِعُوا وَسَابِقُوا، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، سبقت لے جاؤ۔ اور وہ سبقت کس طرف لے کے جانا ہے؟ نیکی میں، تقوی کے کاموں میں، اور جنت کی طرف جو راستہ جا رہا ہے اس میں جلدی کرنی ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ وگرنہ دنیا کے معاملات میں جب آپ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کبھی بھی انسان حسد جیسے، کینہ جیسے، بغض جیسے، ایک دوسرے کی رقابتوں جیسے جذبات سے کبھی بھی انسان خالی نہیں ہو سکتا۔ وہ جذبات سارے اللہ تعالیٰ ختم کرے۔ ہمیں بڑی آسانی سے دلیل مل جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے اور صحابہ کرام کی زندگیوں سے کہ انہوں نے بھی دنیا کے لیے جد و جہد کی، اور ہم اگر جد و جہد کرتے ہیں تو آج کل کے جو مولوی ہیں، جو علماء ہیں، وہ کیوں روکتے ہیں اور کیوں کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی جد و جہد انسانوں کے اندر رقابتیں پیدا کرتی ہے، حالانکہ یہ جو دنیاوی حسن کے لیے اور دنیاوی بھلائیوں کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے
اجازت دی ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور پھر صحابہ کرام بھی تو کاروبار کرتے تھے، وہ بھی معاشی جد و جہد کرتے تھے، تو کیا اب معاشی جد و جہد کرنا غلط ہے؟ بالکل غلط نہیں ہے، معاشی جد و جہد کرنا صحابہ کرام کے لیے بھی جائز تھا، آج ہمارے لیے بھی جائز ہے۔ فرق اس فلسفی کا ہے، فرق اس حکمت کا ہے کہ اس دور میں جو معاشی جد و جہد ہوتی تھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے لیے ہوتی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ہوتی تھی، اور اس جد و جہد میں مسابقت کی فضا کی بجائے تعاون کی اور باہمی معاونت کی فضا رکھی جاتی تھی کہ وہی اڈا، وہی جگہ، وہی دکان، وہی پھڑی جس پر ایک شخص جو ہے وہ کاروبار کر رہا ہے، وہ بیچ رہا ہے اپنی کوئی چیز، جب اس کی چیز بک گئی ہے، اس کا سودا مکمل ہو گیا، تو وہ وہی جگہ خالی کر دیتا تھا دوسرے بھائی کے لیے کہ اب تم آؤ اور تم اپنی جگہ، اسی میری جگہ پہ چیز رکھ کے تم بھی بیچ لو، تم بھی اپنی روزی کما لو۔ یعنی باہمی طور پر ایک فضا ہوتی تھی جو اخوت کی فضا ہے، مسابقت کی نہیں ہے بلکہ معاونت کی ہے۔ تو ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم معاشی جد و جہد کریں یا دنیاوی ترقی حاصل کرنے کی کوشش کریں، ہمارے ہاں مسابقت کی فضا ہے، اور مسابقت کی فضا میں دوسرے کو نیچا دکھانا اپنے عروج کے لیے ضروری خیال کیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ وہ ضرورت ہے انسانوں کی، اور یہ وہ مسابقت کا جذبہ ہے جو انسانوں کے اندر رقابتیں پیدا کرتا ہے، اور انسانیت کی فضا حیوانیت میں بدل جاتی ہے، اور یہ معاشرتیں بگاڑ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہ بنیادی طور پر وہ فکر ہی مختلف ہے، بنیاد ہی مختلف ہے۔ اگر آپ جد و جہد کر رہے ہوں، مقصد یہ ہو کہ لوگ دنیا میں زندگی ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کے ساتھ گزار لیں، اصل ٹارگٹ تو جنت ہے، جنت میں ہم ایک دوسرے سے مسابقت کرنے کی کوشش کریں، اگر یہ فضا موجود ہو تو معاشی جد و جہد نہ اس دور میں گناہ تھا، نہ آج گناہ ہے، نہ اس کی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل اس دور میں ملتی ہے، اور نہ ہی ناجائز ہونے کی دلیل آج کے دور میں ملتی ہے۔ مسئلہ تو وہ رقابتیں ہیں، مسئلہ تو وہ آپس کے کینے اور آپس کی جو بغض ہیں جو اس مسابقت کی فضا میں پیدا ہوتے ہیں جب آپ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں دنیاوی اعتبار سے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت چونکہ ایک انتہائی امن والی جگہ ہے، اور وہاں ہر شخص کو وہ کچھ مل جائے گا جو وہ خواہش کرے گا، اس لیے ضروری ہے کہ آپس کی رقابتیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ، ہر طرح کا کینہ نکال دیا جائے گا، باطنی تطہیر کا عمل کیا جائے، پھر اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے۔ فرمایا آپ جب جنت میں جائیں گے تو پھر مسابقت تو ختم، مقابلہ ختم، آپس کی رقابت ختم، کینے ختم، دل میں اگر کوئی کھوٹ تھی، کسی کے بارے میں کوئی انسان خفیہ منصوبہ یا کوئی پوشیدہ آرزو رکھتا تھا، ختم، اب کوئی مفادات کا ٹکراؤ ہی سرے سے موجود نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب آپ دین کی مسابقت کی بات اس دنیا میں رہتے ہوئے کرتے ہیں، یا جنت کی طرف مسابقت کی بات اس دنیا میں رہتے ہوئے کرتے ہیں جیسا کہ قرآن حکم دیتا ہے، تو اس مسابقت اور اس مقابلے کے اندر کوئی شخص دوسرے کو نیچا نہیں دکھاتا، بلکہ وہ ہمیشہ بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں جب کبھی دل میں خواہش پیدا ہو تو ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، نیچے والے کو دیکھو گے دنیاوی اعتبار سے تو شکر کے جذبات پیدا ہوں گے، قناعت پسندی پیدا ہوگی، دلوں کی رقابتیں ختم ہوں گی، آپس کے کھوٹ اور کینے ختم ہوں گے، اور انسان جو ہے وہ ایک اطمینان کا ساتھ سانس لے سکے گا، سکھ کی کیفیت حاصل کر سکے گا۔ لیکن جب دین کے بارے میں دیکھو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، جب اوپر والے کو دیکھو گے تو پھر آپ اپنی اس ٹوٹی پھوٹی نیکی پر مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ جاؤ گے، بلکہ آپ کے اندر مزید نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، پھر آپ آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ اگر دنیا کی مسابقت اور آخرت کے لیے مسابقت کا یہی تو فرق ہے، لیکن وہاں جب انسان جنت میں چلا جائے گا تو وہ مسابقت جو جنت میں جانے کے لیے تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اب ہر طرح کی مسابقت ختم ہوگی۔ اس لیے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہر طرح کا دل کا کینہ اور غل جو ہے، کھوٹ جو ہے، ایک دوسرے کے لیے رقابتیں، وہ ساری ختم، جتنے بھی منفی جذبات ہیں ختم، ایک تطہیر کا عمل ہو گیا۔ اخواناً، سبحان اللہ، اب یہ تطہیر کے عمل کا نتیجہ ہے۔ اخواناً، سب بھائی بھائی ہیں،
آج بھی اگر ہم یہ جذبہ پیدا کر لیں تو ہم آج بھی بھائی بھائی ہیں۔ انسان انسان کو کاٹنے کو دوڑتا ہے تو اسی اپنے باطنی کیفیات کی وجہ سے دوڑتا ہے، اپنے دل کی کھوٹ کی وجہ سے دوڑتا ہے، دلوں کی رقابتوں کی وجہ سے دوڑتا ہے، حتیٰ کہ مرنے مارنے پر تل جاتا ہے۔ مفادات کا ٹکراؤ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ غل ختم ہو جائے تو ہمارے دنیاوی معاشرے بھی جنت نظیر بن سکتے ہیں۔ ہم بھی اس معاشرت، اس اعلیٰ معاشرت کی ایک مثال، ایک نمونہ پیدا کر سکتے ہیں اور پیش کر سکتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دور میں جو معاشرتیں تھیں وہ یہی تو تھیں، مفادات کا ٹکراؤ نہیں تھا، بلکہ ایک دوسرے کے لیے تعاون اور معاونت کی بات تھی۔ یعنی دنیا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے تعاون کرنا اور اپنی ضرورت پوری ہونے کے بعد دوسرے کے لیے کوشش کرنا اور اس کے لیے جگہ چھوڑ دینا، یہ تو بہت چھوٹی اور معمولی بات ہے۔ ہم تو صحابہ کرام کی زندگیوں میں ایسی مثالیں دیکھتے ہیں کہ میدان جنگ میں جب بالکل حالت نزع میں لوگ ہیں اور پانی کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو ایک شخص جو ہے وہ پانی پینے کے لیے اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتا ہے کہ پہلے میرے دوسرے بھائی کو پلا دو، میں بعد میں پانی پی لوں۔ پھر وہ اس تک پہنچتا ہے تو وہ کہتا ہے، کہیں اور سے آواز آتی ہے تو کہتا ہے پہلے اس زخمی بھائی کو پانی پلاؤ۔ پھر وہ اس کو کہتا ہے، وہ اس کے پانی پلانے جاتا ہے، وہ کہتا ہے پہلے اس کو پلاؤ۔ اللہ اکبر! حتیٰ کہ جب وہ اس تک پہنچتا ہے تو اس کی جان افرین کے سپرد ہو چکی ہوتی ہے، تو پھر وہ واپس پہلے کی طرف لوٹتا ہے، وہ بھی فوت ہو چکا ہے اور اس کی بھی روح پرواز کر گئی ہے۔ پھر اس کے بعد تو یوں کرتے کرتے پانی کسی نے بھی نہیں پیا، سب اللہ کے پاس پہنچ گئے، لیکن ہر ایک نے دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دی ہے۔ یہ معاشرت کب پیدا ہوتی ہے؟ یہ اخوت کب پیدا ہوتی ہے؟ یہ بھائی چارہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب مفادات کا ٹکراؤ ختم ہو جائے۔ لہذا فرمایا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جو ہی ہم غل نکالیں گے اس کے، اخوانا، سب بھائی بھائی ہوں گے، اخوت کی اعلیٰ ترین کیفیت حاصل کر لیں گے، سب ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں گے، کوئی کسی کے ساتھ کوئی گلہ، کوئی رقابت، کچھ باقی نہیں رہے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! فرمایا علی سرر متقابلین، اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، تخت لگائے۔ سبحان اللہ! سرورن، چارپائیاں یا تخت ہوں گے، متقابلین، ایک دوسرے کے آمنے سامنے۔ اب یہ کیا کیفیت ہے آمنے سامنے تختوں والی؟ یہ ہم اس کی کوئی کیفیت، ہمیں اس کی کوئی باقاعدہ منظر نامہ اپنے ذہنوں کے اندر نہیں رکھ سکتے۔ یہ ایک صرف تشویق کی بات ہے، ایک شوق دلانے کی بات ہے، رغبت دلانے کی بات ہے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ، اب ظاہر ہے کتنے بڑے محلات ہوں گے، کتنے بڑا جو ہے ہر ایک کا ایریا آف جورسڈکشن ہوگا جنت کے اندر۔ یعنی اگر آخری جنتی کو حدیث کے مطابق اتنی بڑی جنت ملنی ہے کہ جو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی، اللہ اکبر، تو پھر جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہیں، وی آئی پی قسم کے جنتی، ان کی جنتیں کتنی بڑی بڑی ہوں گی۔ تو جب اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت آخری جنتی کو ملے گی تو وہ ایک دوسرے کے سامنے تخت لگا کے کیسے بیٹھے ہوں گے؟ ہم تو جب اعلیٰ سرور متقابلین کا تصور قائم کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں تو چھوٹی چھوٹی گلیاں آتی ہیں، چھوٹے چھوٹے مکان آتے ہیں جہاں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تو وہیں بیٹھ سکتے ہیں، جہاں چھوٹے چھوٹے گھر ہوں، درمیان میں فاصلہ تھوڑا ہو، ایک ادھر تخت لگائے یا چارپائی بچھائے بیٹھا ہو، ایک ادھر چارپائی بچھائے بیٹھا ہو۔ جنت کے اندر اتنے بڑے بڑے محلات اور اتنی بڑی دنیا اور اتنی بڑی جنت، جب اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بادشاہت عطا کرے گا شخص کو، تو وہاں یہ متقابلین اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے تخت لگائے بیٹھے ہونے کا صحیح مفہوم کیا ہے، ہم ذہنوں کے اندر کوئی تصور نہیں لا سکتے، سوائے اس بات کے کہ کوئی انتہائی آئیڈیل بات ہوگی جہاں پہ کوئی رقابت نہیں ہے، کوئی مقابلے بازی نہیں ہے، بلکہ ہر چیز حاصل ہو چکی ہے، ٹارگٹ اچیو کیے جا چکے ہیں، اور جو اس اطمینان کی کیفیت میں ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی محبت اور بھائی چارے کے جذبات کے ساتھ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پہ مطمئن ہیں اور اپنے اپنے تخت پر بیٹھے ہیں، کسی کو کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ، کوئی رقابت ہے ہی نہیں، ہر ایک کا اپنا محل ہے اور وہ اپنے محل میں خوش ہے، اس کو قطعاً یہ نگاہ نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو دیکھے کہ جناب دوسرا کیا کر رہا ہے، اس کو کتنا کچھ ملا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! جیسے اس سورت کے اختتام پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، سورہ طٰہٰ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، اللہ اکبر، کہ جو کچھ ہم نے لوگوں کو دے رکھا ہے اس کی طرف آنکھیں لمبی کر کر کے نہ دیکھو،
یہ انسان کی فطرت ہے اس دنیا میں. وہاں یہ فطرت ختم کر ہو جائے گی, وہاں یہ ایک دوسرے کے ساتھ رقابت نہیں ہوگی, لہذا لوگ انتہائی اطمینان کے ساتھ. تو یہ اخواناً علی سرر متقابلین ایک انتہائی اطمینان کی کیفیت کی ڈسکرپشن ہے. یعنی جو میکسیمم ڈسکرپشن انسان سمجھ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اپنے اپنے آپ کے تخت ہوں گے, آپ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے, کسی کو کسی دوسرے کے ساتھ آنکھیں لمبی کر کر کے اور پانکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. سبحان اللہ. اور انتہائی اخوت کے ساتھ, بھائی چارے کے جذبات کے ساتھ, اور آپس میں بڑے برادرانہ اور خوبصورت تعلقات ہوں گے جس کے باطن کے اندر بھی پاکیزگی ہوگی اور ظاہر کے اندر بھی پاکیزگی ہوگی. پھر فرمایا لا یمسہم فیہا نصب. اب ظاہر ہے ایک خاص قسم کے تخت ہے, خاص قسم کا محل ہے. دنیا میں انسان کو جو فطرتیں حاصل ہوئی ہیں, جس فطرت کے اوپر انسان بنایا گیا ہے, اس کے اندر متلون مزاجی, اس کے اندر انسان کی طبیعت اور فطرت کے اندر چیزوں کو تبدیل کر لینے کی اور چیزوں کو نئی بنانے کی اور نئی چیزوں کے حصول کی انسان کے اندر ایک تڑپ رکھی گئی. وہ کہتے ہیں کل جدید لذیذ, ہر جو نئی چیز انسان کو بڑی وہ لطف دیتی ہے, پرانی چیزوں سے انسان اکتا جاتا ہے. ہماری جو خواتین ہیں, ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں, ہماری مائیں, وہ گھروں کے اندر کچھ عرصے بعد اپنے گھر کی سیٹنگ چینج کر لیتی. ایک ہی جگہ پہ رکھی ہوئی چارپائی وہ اچھی نہیں لگتی, پھر اس کو اسی چارپائی کو اسی کمرے میں گھما کے کسی اور جگہ رکھ دیتے ہیں. 4-6 مہینے گزرتے ہیں, پھر اسی کو اٹھا کے دوسری جگہ رکھ دیتے ہیں. کیوں؟ انسان اکتا جاتا ہے ایک خاص قسم کی کیفیت سے, اور اس کو وہ تبدیل کر کے اپنی اس تبدیلی کی اور جدید چیزوں سے لطف اٹھانے کی حس کو تسکین دیتا. لیکن وہاں ایک ہی جنت ہے. اور کیا خیال ہے کہ انسان وہاں پہ اکتا جائے گا, کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا, کوئی تھکاوٹ کے آثار اس کے اوپر نمایاں ہو جائیں گے کہ کیا ہے کہ ایک ہی گھر میں رہ رہ کے تھک گئے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا. سبحان اللہ. فرمایا کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو. اب جن لوگوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے, قرآن کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی, قرآن نے جو تشویق دلائی ہے, قرآن نے جو شوق دلایا ہے, رغبت دلائی ہے, جو امیدیں دلائی ہیں, جو جنت کی ڈسکرپشن دی ہے, اس کو ہم کبھی دیکھتے ہی نہیں کہ وہ کیا ہے, اور لوگ سوال کرتے ہیں. ایک بڑے پڑھے لکھے شخص نے مجھے سوال کیا, جو سو کالڈ پڑھے لکھے, اس نے کہا یہ جنت میں ہمیشہ ہی رہنا ہے؟ یہ ہمیشگی کا تصور تو بڑا بھیانک تصور ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ہمیشہ ہی ایک جگہ رہنا ہے تو جتنی مرضی اچھی جگہ ہو ہمیشہ ہی رہنا ہے تو ہم تو اکتا جائیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ تصور کوئی شخص, یہ سوال وہی اٹھا سکتا ہے جس کو اللہ کی یہ بیان کردہ جو نعمتیں ہیں جنت کی, ان کے اوپر یقین اور ایمان کی پوری کیفیت داخل حاصل نہیں ہے. وگرنہ اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر کٹ فرما دیا لا یمسہم فیہا نصب. تھکاوٹ کوئی نہیں, اکتاہٹ کوئی نہیں. نصب, ناصب ینصب سے مراد تھکاوٹ بھی ہوتی ہے, تکلیف بھی ہوتی ہے, اکتاہٹ بھی ہوتی ہے. تو انسان کسی بھی ایسی کیفیت میں کبھی مبتلا نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس طرح کی تکلیفیں اور اکتاہٹیں یا اس طرح کی جو جتنی بھی انسان کی تھکاوٹ قسم کے احساسات ہیں, یہ دنیا کے احساسات ہیں, یہ جنت کے احساسات نہیں. جنت کے اندر یہ ہوں گے ہی نہیں. ایک تو یہ بات. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں, وہ ہیں تو ہمیشہ رہنے والی, لیکن ہر دن نہیں, ہر لمحے ان کے اندر لطف کی ایک نئی کیفیت اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے. یعنی بعض حدیث کے اندر آتا ہے کہ جمعے والے دن ایک وہاں پہ میلہ لگا کر